بہلول دانا کی دنائی کا ایک ایسا واقعہ میں آج آپ کو سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی شیر کا سوا شیر بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی خود کو جتنا مرضی چلاک سمجھ لے اس سے زیادہ چلاک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ بہلول دانا جو کہ ایک درویش ہیں، ایک دن کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک اجنبی بیٹھا ہے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ بہلول دانا جب اس کے پاس پہنچے تو اس آدمی کو سلام کیا اور پوچھا کہ تم پر ایسا کیا ظلم ہو گیا کہ تم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہو؟ جس پر اس اجنبی آدمی نے کہا کہ میں ایک غیر ملکی پردیسی ہوں، مجھے ایک کام کے سلسلے میں آپ کے اس شہر آنا پڑا اور مجھے یہاں کچھ دن رکنا پڑا۔ میرے پاس کچھ اشرفیاں اور کچھ زیورات تھے، چوری کے ڈر سے میں نے وہ زیورات اور وہ اشرفیاں ایک عطر والے کی دکان پر بطور امانت رکھوا دیے۔ کچھ دنوں بعد جب میں واپس جانے لگا تو میں اس عطر والے کے پاس گیا اور اس سے اپنی جمع پونجی واپس مانگی، جس پر اس عطر والے نے مجھے بہت برا بھلا بھی کہا اور میری جمع پونجی واپس کرنے سے انکار بھی کر دیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، میری تمام جمع پونجی اس عطر والے کے پاس ہے۔ اس اجنبی پردیسی کی یہ بات سن کر بہلول دانا نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری امانت واپس لا کر دوں گا۔ پھر بہلول دانا نے اس اجنبی سے پوچھا کہ وہ عطر والا کون تھا اور اس کی دکان کہاں ہے۔ اس اجنبی نے اس عطر والے کی دکان کا پتہ اور اس کا نام جب بہلول دانا کو بتایا تو کیونکہ بہلول دانا اسی شہر کے تھے تو انہوں نے اس عطر والے کو پہچان لیا، اور بہلول دانا نے اس اجنبی سے کہا کہ میں کل فلاں وقت اس دکان پر جاؤں گا تو تم بھی اس دکان پر اسی وقت آ جانا۔ اور بہلول دانا نے اس اجنبی سے کہا کہ تم نے عطر کی دکان میں آ کر مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی بلکہ اس عطر والے سے اپنی امانت واپس مانگنی ہے۔ اس دکان پر جانے کا وقت مقرر ہو گیا اور اس پردیسی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل اس عطر والی دکان پر آ جاؤں گا۔ بہلول دانا فوراً اس عطر والے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں شہر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کچھ زیورات اور کچھ اشرفیاں ہیں جن کی قیمت 30,000 دینار بنتی ہے۔ میں وہ تمام زیورات اور اشرفیاں آپ کے پاس بطور امانت رکھوانا چاہتا ہوں، اور جب میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا تو میں آپ سے اپنے زیورات اور اپنی اشرفیاں واپس لے لوں گا۔ اور بہلول دانا نے اس عطر والے سے کہا کہ اگر میں مقررہ وقت پر واپس نہ لوٹا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان زیورات کو فروخت کر کے مسجد کی تعمیر شروع کروا دینا۔ عطر والا یہ تمام بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بہلول دانا سے پوچھا، آپ اپنے زیورات اور اپنے اشرفیاں کب لے کر آئیں گے؟ بہلول دانا نے اس عطر والے کو وہی وقت بتایا جو وقت بہلول دانا نے اس پردیسی کے ساتھ متعین کیا تھا۔ بہلول دانا کے پاس ایک چمڑے کی تھیلی تھی، انہوں نے اس تھیلی میں کچھ شیشے اور پتھر کے ٹکڑے بھرے اور اس تھیلی کا منہ سی دیا، اور اگلے دن وہ تھیلی لے کر اس عطر والے کے پاس گئے۔ بہلول دانا کی وہ تھیلی دیکھ کر اس عطر والے کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے سوچا کہ اس میں زیورات اور اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ اتنے میں وہ اجنبی جو غیر ملکی پردیسی تھا وہ بھی عطر والے کے پاس اس کی دکان پر آ گیا اور عطر والے سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے میری امانت واپس کر دو۔ عطر والا بہلول دانا کی اس تھیلی کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور لالچ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ عطر والے نے فوراً اپنے ملازم سے کہا کہ تہ خانے میں فلاں جگہ اس شخص کی امانت پڑی ہے، فوراً لا کر اس کو دے دو۔ اور اس طرح اس اجنبی کی امانت اس کو واپس مل گئی اور اس اجنبی نے دل سے بہلول دانا کو دعائیں دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔
अतर वाले ने बहलोल दाना से वो थैली ले ली और उसके बाद बहलोल दाना भी वहां से रवाना हो गए। उस अतर वाले ने जब उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें शीशे के टुकड़े थे और कुछ पत्थर थे, जिनको देखकर उसको बहुत ज्यादा नदामत हुई और वो समझ गया कि उसकी लालच ने उसके हाथों से सब कुछ गवा दिया। इस दुनिया में हम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हैं, जबकि हम इस बात को नहीं जानते कि हर शेर का एक सवा शेर भी होता है, यानी उस्तादों के उस्ताद भी मौजूद है।